یہاں پہنچ کر یہ پگڈنڈی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر کھجور کے نو عمر درخت اور ببول کے خاردار پیڑ بھی۔ اب کریر اور ڈیلیا کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ادھر ادھر سر جھکائے کھڑی ہیں۔ میں اس چبوترے پر بیٹھا گاؤں کے تنوروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغولوں کو دیکھ رہا ہوں، جن میں بہت سی جانی پہچانی صورتیں گھوم رہی ہیں۔ سامنے نیم کے کسیلے اور بقائن کے بکسیلے درختوں تلے وہ بوڑھا حقہ پی رہا ہے، جس کی آنکھوں میں اب شاید پہلی سی چمک نہیں رہی۔ اس کی جھونپڑی سے اب بھی وہی دھواں نکل رہا ہے جو حیات کا سہارا اور زندگی کا آسرا ہے۔ اس کے بچے ایک پمپ چلا کر تیل کیے گاگر بھر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگ اور پانی کا یہ کھیل کب سے شروع ہوا اور کب تک جاری رہے گا۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تمہیں بچپن ہی سے پانی کے کھیل بہت پسند تھے اور تم سردیوں کی یخ بستہ اور تاریک راتوں کو موم بتی جلا کر گڑیوں کے فراق بڑے شوق سے دھویا کرتی تھی۔ اسی شوق میں بارش میں تمہیں نمونیا ہو گیا تھا، بڑا مہلک قسم کا نمونیا۔ اگر اس وقت تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری زندگی کس قدر خالی ہوتی۔ بے جان گڑیوں کی آرائش کی خاطر اگر ایک جان چلی جاتی تو اور کسی کو شاید پتہ نہ چلتا، لیکن مجھے ضرور محسوس ہوتا۔ اچھا ہی ہوا تم زندہ رہیں اور مجھ سے آ ملی۔ اس کے بعد گڑیوں سے کھیلنے کا دور تو ختم ہوا، پر ٹھنڈے پانی میں جھاگ بنا کر منہ ہاتھ دھونے کا شغل جاری رہا۔ کاش تم یہ کھیل ابھی اور جاری رکھتی۔ اس کے ساتھ تمہیں سردیوں کی پیداوار نرگس کے پھولوں سے کتنا پیار تھا۔ ایک دن جب تم آپی کے کمرے میں گلدانوں میں پڑے ہوئے نرگس کے پھولوں کو نئی ترتیب دے رہی تھی تو تم نے پتہ نہیں ہر پھول کو کتنی مرتبہ چوما تھا، اور جب میں دہلیز پر آ کر کھڑا ہو گیا تو تم نے اپنا سویٹر نیچے کھینچ کر کتنی حسرت سے کہا تھا، ہائے یہ پھول اگر بٹن ہوتے تو میں انہیں اپنے بسنتی سویٹر میں ٹانگ لیتی۔ اس پر میں سوچنے لگا تھا کہ نرگس کے یہ پھول کس طرح سخت ہو سکتے ہیں۔ میں اب بھی اس بیگ میں یہ پھول لایا ہوں، پر یہ تو اب بھی وہی مرجھانے والے پھول ہیں، ٹانگنے والے بٹن نہیں۔ اور اگر یہ بٹن بھی ہوتے تو مجھے اس وادی میں تمہارے مسکن کا نشان معلوم نہیں۔ لیکن اگر میں ان پھولوں کو اسی طرح اپنے ساتھ واپس لے گیا تو تم شاید ناراض ہو جاؤ گی، جیسے اپنی سالگرہ کی آخری تقریب پر میں تم سے روٹھ گیا تھا۔ وہ دن کس قدر سوگوار تھا۔ میری سالگرہ کی آخری تقریب، جسے میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر بڑی دھوم دھام سے منایا تھا، کس قدر سوگوار تھی۔ جب تم نے مجھے کوئی تحفہ نہ دیا تھا، گو میں جانتا تھا تم نہ آ سکو گی۔ تم مجبور ہو، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ تم ایک بار آ جاتی، صرف ایک بار، اور پھر پلک جھپکنے میں لوٹ جاتی۔ لیکن مجبوریاں پلک بھی تو جھپکنے نہیں دیتی۔ دوسرے دن تم مجھے اسکول جاتے ہوئے راستے میں ملی، لیکن میں نے تمہیں بلایا نہیں۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب ساری عمر تم سے نہیں بولوں گا، اور شاید میری ضدی طبیعت اس عہد کو پورا بھی کر لیتی اگر شام کو برش کرنے کے دوران میرے سیاہ کوٹ کا کالر نہ الٹ جاتا، جہاں ریشم کے زرد تاگوں میں سے ایک ننھا سا نرگس کا پھول کڑا ہوا تھا، جس کے نیچے تمہارے نام کا پہلا حرف بھی کشیدہ کیا ہوا تھا۔ وہ پھول تو شاید اس قدر خوبصورت نہ تھا جس قدر حسین اس کا سہارا تھا۔ مجھے سالگرہ کا اس سے بہتر کوئی تحفہ نہ ملا تھا اور آئندہ توقع نہ تھی، اس لیے وہ آخری تقریب بن کر رہ گئی۔ آج تک سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ تمہیں کشیدہ کاری کا وقت کیسے ملا۔ تم ہمارے یہاں آتی بھی تو فوراً الٹے پاؤں واپس چلی جاتی، اور پھر تمہارا پھیرا کوئی روز روز ہوتا تھا۔ یاد ہے ایک دن جب میں نے تمہیں کہا ہر روز ہمارے یہاں آیا کرو، تو جواب ملا تھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا تھا اچھا ایک دن چھوڑ کر صحیح، تو تم نے اس پر بھی مجبوری ظاہر کی۔ پھر میں نے کہا وعدہ کرو کہ، لیکن تم نے بات کاٹ کر کہا تھا کہ میں وعدہ کیسے کروں۔ اس پر میں نے اتنا بھی تو کہہ دیا تھا کہ بہتر ہو اگر تم اس دنیا میں ہی نہ رہو، تاکہ میں آزادی سے تمہاری قبر پر آ سکوں اور وہاں تم سے وہ ساری باتیں کہہ سکوں جو اب تک تم سے نہ کہہ سکا، تمہارے پہلوئیں اتنی دیر بیٹھ سکوں جس کی تمنا ہر لمحہ جوان ہوتی جا رہی ہے۔
لیکن تم نے کہا تھا ایسے نہ کہو، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ میں زندگی کی عزت کرتی ہوں۔ مجھے زمانہ کے بڑے سے بڑے مسائب موت کے سامنے ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ موت یقینی صحیح، لیکن اس کی آمد سے پہلے اس کا نام میرے دل پر ہول طاری کر دیتا ہے۔ نہ مجھے ڈراؤ نہیں، پر میں تو اس کے متعلق ہی سوچتا رہا، اور اس حسین خواب کی آزادی کبھی تر ہوتی رہی۔ کاش یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا۔ وہ دن بھی یاد ہوگا جب میں امتحان دینے لاہور جا رہا تھا اور تم بہانے بہانے مجھے الوداع کہنے آئی تھیں۔ میں نے پوچھا تھا وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں، تو جواب ملا تھا اول پاس ہو کر لوٹیے، یہ تحفہ یادگار رہے گا۔ میں واپس آیا تو تم مجھ سے پرچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں اور کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔ میں نے اپنا یہی بیگ کھول کر تمہیں سیاہ رنگ کا اب ریشمی ہیئر نٹ اور وینس کی رنگ برنگی پنسلوں کا ایک ڈبہ دیا۔ ایک بار تم نے کہا تھا نانٹ بال کھیلتے ہوئے تمہارے بال بے حد پریشان ہو جایا کرتے ہیں، اور پنسلوں کا ڈبہ وہ تو میں یوں ہی لے آیا تھا۔ تم نے پوچھا تھا ان سے کس کی تصویر بناؤں؟ میں نے جواب دیا اس کی جس کا یہ ہیئر نٹ ہے۔ تو تم نے کہا تھا اس کی نہیں جو یہ نٹ لایا ہے۔ یوں تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، مگر تم سے اس طرح آنکھیں پھیر لینے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں اس ویران وادی میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تمہیں شاید معلوم نہیں، اور اگر تمہیں معلوم بھی ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ اب تم پہلے سے بھی زیادہ مجبور کر دی گئی ہو، پر تم اپنے اس طرح معذور ہو جانے کی اطلاع تو بھیج سکتی تھی۔ تمہاری اس دل نواز محبت کو کیا ہوا؟ اگر تم اس وقت سے پہلے مجھے خط لکھ بھیجتی تو کیا ہم کوئی تدبیر نہ لڑا سکتے؟ تم نے مجھے اس قدر کمزور کیوں کر سمجھا؟ کیا مجھ میں نبرد آزمائی کی قوت نہیں؟ کیا میرے کندھوں پر ایک شاطر کا سر نہیں؟ اور فرض کرو ہم کو جل دینا نہیں آتا تو کیا ہم خوشامد کے بھی اہل نہ تھے؟ گاؤں سے اب ہولے ہولے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی اس پر زور سے ڈنکا پڑے گا اور پھر اس کے گرد گاؤں کے سارے جوان جھومر ڈال کر ناچنے اور گانے لگیں گے۔ روگاں دی ماری جندڑی علیل ہے، سونا نہیں سوندا ساڈی اپیل ہے۔ اور میں اس چبوترے پر جس کی آدھی سے زیادہ اینٹیں اکھڑ چکی ہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ میری نہ تو جندڑی علیل ہے اور نہ مجھے اپیل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ نیم اور بکائن کے جھنڈ تلے وہ بوڑھا اب بھی اپنے حقے سے سرگوشیاں کر رہا ہے، مگر اس کے جھونپڑے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے۔ اسے کسی کا انتظار نہیں، لیکن اس کی نشست اس انداز کی ہے کہ کسی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے کمرے کے لیمپ کی مدھم روشنی میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ میز کے کنارے پر شاید میں اسی طرح بیٹھا تھا جیسے اب اس چبوترے پر بیٹھا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں تھی اور اب یہ کھلا ہوا بیگ ہے۔ تم بھائی جان اور آپی کے ساتھ سرکس دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا آدھی رات کو تمہارا دروازہ کھولنے کوئی نہیں اٹھے گا، اور اگر میں بھی سو جاتا تو تمہیں کس قدر تکلیف ہوتی، لیکن میں سوتا کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ جب تم میرے کمرے میں گزرو گی تو سب سے پیچھے رہو گی۔ آپی اور بھائی جان کی موجودگی میں مجھ سے بات تو نہ ہو سکے گی، لیکن جاتے جاتے اپنی مخروطی انگلی سے میری گرم گرم گردن پر نشان بنا جاؤ گی۔ مجھے ایک پھریری سی آئے گی، اور جب تم چلی جاؤ گی تو میں اپنے کالر کے نیچے اس برفیلی مچھلی سے کھیلنے کے لیے بار بار جھنجھنا اٹھوں گا، اور پھر یہ رات اسی روح سے بازی کرنے میں گزر جائے گی۔ لیکن اب تو مجھے اس مخروطی انگلی کے لمس کی تمنا نہیں، اب تو مجھے اس برفیلی کاش کے تڑپنے کی امید نہیں۔ پھر میں اس چبوترے پر اسی انداز میں کیوں بیٹھا ہوں؟ شاید اچانک اسی طرح جس طرح پچھلے ہفتہ 10 روپے کا وہ نوٹ جو پھر پھرا کر میرے ہاتھ آ گیا، جس کے ایک کونے پر میں نے تمہارے نام کے ہندسے لکھے تھے۔ تم بھی آ جاؤ، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میری اس عادت پر کس قدر برہم ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تم نے کہا تھا آپ دولت پر میرا نام لکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، کیوں آپ امیر ہیں؟ میں سرمایہ کی پجارن نہیں، جذبات کے مکتب کی پروردہ ہوں۔ ہمارے رابطے کو اتنا سستا تو نہ بیچیے۔ اور جب میں یہ بات سن کر ذرا پشیمان ہو گیا تھا تو تمہیں نے میری خفت مٹانے کے لیے کتنے پیار سے کہا تھا
مجھے پتہ ہے آپ کا انوکھا انداز فکر کبھی آپ کو ایک افسانہ نگار بنا دے گا۔ اس وقت آپ کی کسی کتاب پر میرے نام کے ہندسوں کے بجائے اگر میرا نام لکھا ہوگا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن میں افسانہ نگار نہ بن سکا اور تمہارے نام سے کسی کہانی کو نسبت نہ دی جا سکی، اور اب تو وہ نوٹ بھی معدوم ہو چکے ہیں جن پر تمہارے نام کے ہندسے لکھے تھے۔ اس وقت نہ تم جذبات کے مکتب کی پروردہ ہو اور نہ میں اقتصادیات کا طالب علم۔ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آیا ہوں، اور اس چبوترے پر بیٹھ کر جھومر ڈال کر گانے والے گبروؤں کی ہنکاریں اور ڈولی میں سوار کراتی ہوئی ہم جولیوں کے درد بھرے گیت سن رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے اتنے سارے وعدے جو کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ لمبے لمبے پروگرام جو ہر روز مرتب ہوتے تھے اب کس طرح پورے ہو سکیں گے؟ اگر اسی طرح کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ میرے پاس تمہاری کوئی بھی نشانی نہیں، اور میں صرف تمہاری یادوں کے سہارے اتنی لمبی عمر بسر نہیں کر سکتا۔ تمہاری یاد تازہ کرنے کے لیے بھی تو کسی آسے کی ضرورت ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم میرے دماغ سے محو نہ ہو جاؤ۔ غم روزگار بہت ہی دل فریب ہے۔ ہم تقسیم ملک کے بعد جو آج تک نہ مل سکے، اس میں سراسر میرا قصور ہی تو تھا۔ میں آج تک اپنی زندگی برقرار رکھنے کی کوشش میں رہا ہوں۔ اس دوران میں تمہاری یاد میرے ذہن سے بار بار آ کر ٹکراتی تو رہی، مگر ایسے جیسے بارش کا کوئی چھینٹا کسی دیوار سے جا ٹکراتا ہے۔ تمہارا چہرہ تخیل کی وادی میں لہرایا ضرور، مگر میری بے پناہ غیر ضروری مصروفیات اس کے درمیان اندھا شیشہ بن گئی۔ یہی نہیں، بعض اوقات میرا دل یوں بھی چاہا کہ میں اپنے دوستوں کی طرح کسی کے ساتھ سینما جاؤں، تحفے دوں اور ان سے نشانیاں وصول کروں۔ پیتل کی وہ انگوٹھی جو میں نے تم سے بڑی خوشامدوں کے بعد حاصل کی تھی، تھوڑا عرصہ ہوا ستلج میں کشتیاں دوڑاتے ہوئے گر گئی۔ میرا محبوب سیاہ کوٹ مشرقی پنجاب میں ہے۔ تمہارے نام کے ہندسوں والے نوٹ اب بند ہو گئے ہیں، اور ستلج کا وہ حصہ بھی ہمارے ملک میں نہیں رہا۔ جس دن تمہارا کنبہ ہمارا قصبہ چھوڑ کر جا رہا تھا، اس دن مجھے پریشان دیکھ کر تم ہی نے کہا تھا، کوئی بات نہیں، ایک ہی زمین پر ہیں۔ لیکن چند سالوں کی بات ہے، ایک دن جب میں شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو تم نے مضطرب ہو کر پوچھا تھا، ہمارے قصبے میں کالج نہیں کھل سکتا کیا؟ کیوں؟ میں نے پوچھا تو تم نے جواب دیا کہ ایک ہی بستی میں اخوات دور دور رہیں پر ملنا آسان ہوتا ہے۔ اب تم ہی سے پوچھتا ہوں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا یہ ایک ہی بستی نہیں؟ کیا یہ ایک ہی زمین نہیں؟ اب کہو ملنا آسان ہے۔ گو ہم اتنا عرصہ دور دور رہے، لیکن اس دوری کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ تم کوئی اور آغوش اختیار کرتی۔ میں تو ہر گھڑی یہی سمجھتا رہا کہ اب بھی تمہیں اس شدت سے یاد ہوں، لیکن تم نے شاید ایسا نہیں جانا۔ اگر ایسا سمجھتی تو اس طرح دھوکہ نہ دیتی۔ مشرقی پنجاب چھوڑنے کے بعد مجھے مدت تک تمہارے اقامت پذیر ہونے کا پتہ نہ چلا، اور نہ ہی میں تجسس کر کے معلوم کر سکا۔ ان دنوں اپنی زندگی غیر معمولی طور پر پیاری ہو گئی تھی۔ تمہارا صرف اتنا پتہ تھا کہ تم زندہ ہو اور کہیں آباد ہو، اسی ملک میں، اسی زمین پر، پنجاب کے کسی گوشہ میں۔ پرسوں اچانک تمہارے بھائی اسٹیشن پر مل گئے۔ وہ راول پنڈی اپنی نوکری پر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ چونکہ انہیں 4 دن سے زیادہ چھٹی نہ مل سکی تھی، اس لیے وہ جلد واپس جا رہے تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ اگلے روز تمہارا سارا کنبہ ان کے پاس راول پنڈی چلا جائے گا، کیونکہ تمہیں رخصت کرنے کے بعد تمہارے ابا اور امی اس گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا ہوں کہ آج اور کل میں کتنا فرق ہے، کتنا بودھ ہے، کس قدر دوری۔ آج گاؤں میں مسرت کے شادیانے بج رہے ہیں، کل خدا معلوم کیا ہو۔ آج تنوروں سے دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ زندگی کی حرارت برقرار ہے، کل شاید یہی دھواں اسی حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بل کھانے لگے۔ آج یہ بوڑھا اس لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے کہ قالب انسانی کی تذلیل نہ ہو، اور کل، آنے والی کل، پتہ نہیں کس وقت آئے اور کیسے آئے۔ یہاں پہنچ کر یہ پگڈنڈی ختم ہو جاتی ہے۔ ببول کے درخت خاموش ہیں، ڈلیاں میں موٹے موٹے خناب پروئے ہوئے ہیں۔ یہ چبوترا پہلے ایسا نہ ہوگا، اسے چننے والوں نے سیمنٹ اور ریت کو اپنے آنسوؤں سے گوندا ہوگا۔
اس کی سطح پر اپنی پلکوں سے جھاڑ دی ہوگی اور یہاں اپنی سانسوں کے چراغ جلائے ہوں گے، لیکن اب یہ بالکل اکھڑ چکا ہے۔ اس کے پہلوؤں میں چیونٹیوں نے بل بنا لیے ہیں اور مسلسل بارشوں نے اس کی تنویروں کو بھوبلا دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ غم روزگار واقعی بہت دل فریب ہے۔ میں بھی یہاں پہلی بار اور شاید آخری مرتبہ آیا ہوں۔ کشمش حیات بار بار رخصت نہیں دیتی۔ یہ تمہارا گاؤں ہے، یہ تمہارا قصبہ ہے، یہی تمہارا شہر ہے، لیکن میں اس کے ایک کونے پر تمہارے مسکن سے بالکل بے خبر بیٹھا ہوں۔ میرا یہاں کوئی بھی واقف نہیں سوائے تمہارے، اور تم انجان بنی بیٹھی ہو۔ صرف یہ شادیوں کے ترانے مانوس معلوم ہوتے ہیں جو ہر شادی پر بجا کرتے ہیں۔ شاید ان کی آواز تم بھی سن رہی ہو، لیکن اب تم کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ میں بھی ان کے بول سمجھ رہا ہوں، پر اب مجبور ہوں۔ پہلے تمہاری بے رخی سے شکوہ تھا، اب نہیں رہا۔ اب ہم دونوں ایک سے ہیں۔ مجھ سے اپنی یاد میں حشر کے دن تباہ کرنے کی توقع نہ رکھنا۔ میں تمہارے بعد اپنی زندگی بہلانے کے لیے طرح طرح کے کھلونے خریدتا پھرتا ہوں، اور یہاں بھی اسی کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے چلا آیا تھا۔ شاید اسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے تم سے پیار کیا تھا۔ اب اسی کو مسرور کرنے کے لیے تمہاری بے التفاتی کا نظارہ کرنے آیا ہوں۔ ابھی اس بوڑھے کی بیوی پیتل کی گھاگھر پانی سے بھر کر لائی تھی، میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی اور بیگ کو دے کر بولی، کس قبر پر پانی چھڑکوں مسافر؟ میں نے جواب دیا، یہاں اسی جگہ جہاں یہ پگڈنڈی ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے ڈیلیا اور کریر کی جھاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور میں نے جیب سے چونی نکال کر کہا، ہاں یہیں اسی جگہ انڈیل دو، اسی راہ گزر پر، یہیں کہیں اسی وادی میں اس کا مدفن ہے۔ وہ اسی راہ پر پانی انڈیل کر چلی گئی۔ بہت سے چونٹے جن کے گھروں میں پانی گھس گیا تھا ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ کتنے ہی بلبلے جو پانی کی سطح پر تھرکنے لگے، کانپ کانپ کر پھوٹ گئے تھے۔ وہ سوندھی سوندھی خوشبو جو مٹی اور پانی کی ہم آغوشی سے پیدا ہوئی تھی اب مٹ چکی ہے۔ پانی جذب ہوتا جا رہا ہے، یہ کھیل بھی ختم ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ رات بہت لمبی ہے، یہ سفر بہت لمبا ہے، اور یہ زندگی تو بہت ہی لمبی ہے۔ اور ہاں، میں نرگس کے یہ چند پھول تمہارے لیے لایا تھا، بسنتی سویٹر کے زرد زرد بٹن، انہیں بھی اسی سیلی زمین پر چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ رات بہت تاریک ہے، یہ گاؤں میرے لیے اجنبی ہے۔ آج رات قہر کے آثار نمایاں ہیں اور مجھے بہت دور کا سفر درپیش ہے۔ اچھا